دیکھیے صدقے کے فائدے اور برکات سے تو ہر آدمی واقف ہے، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، لیکن صدقہ کرنے میں ایک غلطی وہ یہ کرتا ہے کہ صدقہ اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے اوپر پریشانی، تکلیف یا حالات آ چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانی کو ٹالتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں اور پریشانی کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ ہم انتظار کرتے ہیں پریشانی اور بیماریوں کے آنے کا، کہ جب بیماری اور پریشانی آئے گی اس وقت صدقہ کریں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی فراوانی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، صحت مند ہونے کی حالت میں صدقہ کرے، تاکہ آدمی کے اوپر پریشانی یا بیماری آئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بیماری آ جائے اس وقت صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اس وقت تو بدرجہ اولیٰ کرنا چاہیے کہ اب تو بیماری آ گئی، اب پریشانی آ گئی، اب صدقہ کرو تو یہ بیماری ٹل جائے گی۔ دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ جب پریشانی آ جاتی ہے اس وقت صدقہ کرتا ہے، تو اس وقت بھی صدقے کے نام پر اس کی جیب سے صرف 10 کا نوٹ نکلتا ہے، اس کی جیب سے بہت معمولی رقم نکلتی ہے۔ ارے بھائی، جب تو ڈاکٹر کو 2000 روپے دے کر کے آ رہا ہے تو صدقے کے نام پر کم سے کم 200 روپے تو دینے چاہیے۔ یہی صدقے کے نام پر 10 روپے 5 روپے آدمی دیتا ہے، تو جتنا آدمی ڈاکٹر کو دے کر کے جا رہا ہے اس کا آدھا صدقہ کر دے۔ بھائی آدھا بھی نہیں دے رہا ہے تو 1/3 صدقہ کر دے یا چوتھا حصہ صدقہ کر دے۔ یہ 10-20 روپے آدمی صدقہ کرتا ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ جتنے ڈاکٹر کو دے رہا ہے اس کے مقابلے میں اتنے نہیں کر سکتا یا آدھے بھی نہیں کر سکتا تو 1/3 حصہ خرچ کر دے، یا زیادہ سے زیادہ آدمی کیا کرے، صدقہ کر دے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے، حضرت نے ان کے جواب دیے۔ انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت صدقے کی صحیح ترتیب کیا ہونی چاہیے، صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صدقہ آدمی کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جو بھی آمدنی آئے اس آمدنی کا ایک حصہ متعین کر لے، 1%، 2%، 5%، 10%، جو بھی حسب حیثیت اور حسب استطاعت آدمی متعین کرنا چاہے متعین کر لے، اور اپنی آمدنی کا وہ متعین کردہ حصہ پابندی کے ساتھ صدقہ کرتا رہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ ہر خیر کے کام میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا معمول خرچ کرنے کا فراخی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں ایک جیسا رہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ فراخی کی حالت میں زیادہ صدقہ کر رہے ہیں اور تنگی کی حالت میں کم صدقہ کر رہے ہیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ایک جیسا ہی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے تھے۔ ان کا جو صدقہ کرنے کا طریقہ تھا وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کا معمول یہ تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ متعین کر لیتے اور اس حصے کو فوراً الگ کر لیتے، اور یہ طے کرتے اگر وہ آمدنی محنت کے ذریعے حاصل کی ہوئی ہے تو اس کا 20واں حصہ، اور اگر وہ آمدنی بغیر محنت کے یعنی کہیں سے انعام ملا ہے یا کہیں سے ہدیے کے طور پر ملی ہے تو اس کا 10واں حصہ فوراً الگ کر لیتے۔ اور ایک صندوقچی میں انہوں نے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے صدقہ خیرات رکھا ہوا تھا، تو جب تک وہ رقم الگ کی ہوئی رقم اس تھیلے کے اندر نہ چلی جاتی تو تب تک اس آمدنی کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ان کے پاس کہیں سے 10 روپے بھی آتے تو اس 10 روپے کا فوراً چھٹا کراتے اور اس میں سے 1 روپیہ اس صدقہ خیرات کی تھیلی میں ڈال دیتے۔ یہی معمول حضرت تھانوی کا تھا۔ حضرت تھانوی اپنی کل آمدنی کا 1/3 حصہ صدقہ کرتے تھے، اور یہی معمول حضرت شبیر عثمانی کا تھا۔ حضرت شبیر عثمانی صاحب اپنی آمدنی کا 5واں حصہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ ویسے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس طرح کی پابندی سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی پوری آمدنی صدقے کی چھنی میں چھن کر کے آئے گی، گویا وہ اپنے 1 روپے کا صدقہ ادا کر رہا ہوگا۔ اور اس طرح کی پابندی سے صدقے کا معمول بھی بنا رہے گا، صدقے کا اہتمام بھی بنا رہے گا، اور صدقے کی برکات بھی زیادہ ہوگی۔ اس طرح صدقہ دینے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جب اس کے پاس کوئی آمدنی آئی ہو اور اس نے اس کا صدقہ نہ دیا ہو۔ اس لیے اس طریقے سے صدقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ متعین نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1% متعین کر لے۔ آپ کی مثال کے طور پر 20,000 تنخواہ ہے تو 20,000 میں سے آپ نے 1% متعین کیا تو 200 روپے بنتے ہیں، تو یہ طے کر لے کہ ہر مہینے 200 روپے کیا کرنے ہیں، صدقہ کرنے ہیں۔